آج 27 ذی-القعدہ آخری جمعہ کے دن اگر کوئی شخص سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لے تو اللہ کے حکم سے بند قسمت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، رکی ہوئی تقدیر بدلنے لگتی ہے اور رزق ایسے راستوں سے آتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ غربت، بے سکونی اور پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں اور گھر میں خیر و برکت کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو آج خود آزما کر دیکھ لو، شاید یہی وہ لمحہ ہو جب اللہ پاک تمہاری برسوں پرانی دعا قبول فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 ذی-القعدہ آخری جمعہ کے دن ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی برکت سے بند قسمت جاگ اٹھتی ہے اور مایوسی امید میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ذی-القعدہ کا مہینہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کی عظمت خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، اور جمعہ کا دن تو ویسے ہی تمام دنوں کا سردار ہے۔ سوچیے جب ذی-القعدہ کی برکتیں اور جمعہ کی رحمتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو اللہ کی رحمت کس قدر قریب ہو جاتی ہے۔ آج 27 ذی-القعدہ آخری جمعہ کے دن اگر کوئی شخص سچے دل، کامل یقین اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ یہ مبارک سورت صرف 7 بار پڑھ لے تو اللہ کے حکم سے رزق کے بند دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، رکی ہوئی تقدیر بدلنے لگتی ہے اور برسوں سے اٹکے ہوئے کام آسان ہونے لگتے ہیں۔ مغرب سے پہلے پہلے رحمت کی ایسی ہوائیں چلتی ہیں کہ انسان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ جو لوگ غربت، قرض، بے سکونی، بیماری یا ناکامیوں سے تنگ آ چکے ہیں، جو ہر دروازہ کھٹکھٹا کر تھک چکے ہیں، جن کی دعائیں آنسو میں بدل چکی ہیں، اگر وہ آج یہ قرآنی سورت صرف 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ پاک ان کے لیے غیب سے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس مبارک دن میں مانگی گئی دعا آسمانوں کے دروازوں تک پہنچتی ہے اور رحمت کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ آج ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد کامیاب ہو اور زندگی عزت کے ساتھ گزرے۔ کئی لوگ دن رات محنت کرتے ہیں مگر پھر بھی گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، کاروبار میں برکت نہیں آتی اور دل ہر وقت پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے۔ اگر آپ بھی انہی مشکلات میں مبتلا ہیں تو آج کا یہ بابرکت دن غفلت میں مت گزارنا۔ ذی-القعدہ کا مہینہ اللہ سے رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے اور آخری جمعہ تو خاص قبولیت کی گھڑیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اس دن اللہ کے کلام کا سہارا لے لیتے ہیں اللہ انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آج اس مبارک سورت کو پڑھنے والا بندہ اللہ کے خزانے سے ایسا نوازا جاتا ہے کہ محتاجی اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھ کر دعا مانگتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور رب کریم اپنے بندے کی فریاد کو خالی واپس نہیں لٹاتا۔ آپ بھی آج اپنے دل کی ہر خواہش، ہر پریشانی اور ہر آنسو اللہ کے سامنے رکھ دیں، چاہے رزق کی تنگی ہو، بیماری ہو، قرض ہو، کاروبار بند ہو، اولاد کی پریشانی ہو، رشتوں میں رکاوٹ ہو یا گھر میں بے سکونی ہو۔ اللہ پاک اپنے کلام کی برکت سے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ جب عطا فرماتا ہے تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسے کہاں کہاں سے نوازا جائے گا۔ آج 27 ذی-القعدہ آخری جمعہ کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگ لے، ہو سکتا ہے آج کی یہ دعا آپ کی قسمت بدل دے، برسوں کی بندشیں ختم کر دے اور آپ کی زندگی میں وہ سکون لے آئے جس کے لیے آپ مدتوں سے تڑپ رہے ہیں۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، چاہے آپ کا تعلق پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان یا دنیا کے کسی بھی ملک سے ہو، جیسے ہی آپ کے ملک میں 27 ذی-القعدہ آخری جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ عام دن نہیں، یہ رحمتوں، برکتوں اور قبولیت کی گھڑیوں والا دن ہے۔ ذی-القعدہ حرمت والا مہینہ ہے اور جمعہ تمام دنوں کا سردار، اور جب یہ دونوں عظمتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے بہت قریب آ جاتی ہے۔ آج آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ اس عمل کے لیے نہ وقت کی کوئی قید ہے اور نہ جگہ کی کوئی پابندی۔ آپ گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لیں، دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر یا چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے 27 ذی-القعدہ آخری جمعہ کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑے، کیونکہ بعض اوقات انسان کی زندگی بدلنے کے لیے صرف ایک مبارک لمحہ کافی ہوتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے ناظرین، اب آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے ایمان افروز وظائف، روحانی اعمال اور دل کو سکون دینے والی باتیں روزانہ آپ تک پہنچائی جاتی ہیں۔
اب عمل کیا ہے؟ آج 27 ذی-القعدہ آخری جمعہ کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب بھی موقع مل جائے کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، یا اگر ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے مختصر اور آسان سا درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام درودوں میں درود ابراہیمی سب سے زیادہ محبوب تھا۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار محبت اور ادب کے ساتھ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی سفر شروع کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے کہاں پہنچنا ہے۔ اسی طرح آج آپ بھی دل ہی دل میں اپنی حاجت، اپنی پریشانی، اپنا مقصد اللہ کے سامنے رکھ دے۔ رزق چاہیے تو رزق مانگ لیں، بیماری سے شفا چاہیے تو شفا مانگ لیں، اولاد، کاروبار، سکون، عزت، کامیابی، جو بھی چاہیے اپنے رب سے مانگ لیں۔ آپ کسی انسان سے نہیں مانگ رہے، آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ آپ ذی-القعدہ کے بابرکت مہینے میں مانگ رہے ہیں، آخری جمعہ کی قبولیت والی گھڑیوں میں مانگ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج فرشتے آپ کی دعا کو آسمانوں تک لے جائیں اور اللہ پاک آپ کی برسوں کی محرومی ختم فرما دے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ یاد رکھیے جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوتی ہے اس میں خیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے اور رحمت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو پھر یوں محسوس کریں جیسے دنیا کی ہر آواز خاموش ہو گئی ہو، جیسے آپ مدینے کی پاک فضاؤں میں بیٹھے ہوں، جیسے روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اپنے رب کو پکار رہے ہوں اور آنکھوں میں آنسو لیے صرف اللہ سے اپنی تقدیر بدلنے کی دعا مانگ رہے ہوں۔ اب ناظرین توجہ کے ساتھ سنیے، آج 27 ذی-القعدہ آخری جمعہ کے دن آپ نے سب سے پہلا جو مبارک وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کریم کے 2 عظیم اور بابرکت صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ پاک نام ہیں جنہیں پڑھتے ہی رحمت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے اور بند قسمتیں جاگ اٹھتی ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ اخلاص اور یقین کے ساتھ اللہ کو اس کے صفاتی ناموں سے پکارتا ہے، اللہ پاک اسے کبھی خالی نہیں لٹاتے۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو یعنی اے بند دروازے کھولنے والے، وہ رب جو ناممکن کو ممکن بنا دے، جو بند راستوں میں بھی آسانیاں پیدا فرما دے، جو ٹوٹے دلوں کو سکون اور خالی ہاتھوں کو نعمتوں سے بھر دے۔ اور یا رزاقو یعنی اے رزق عطا فرمانے والے، وہ رب جو زمین کے ہر ذرے کو رزق دیتا ہے، جو سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والی مخلوق کو بھی نہیں بھولتا، وہ اپنے مانگنے والے بندوں کو کیسے خالی چھوڑ سکتا ہے؟ آپ تو آج ذی-القعدہ کے بابرکت مہینے میں آخری جمعہ کی قبولیت والی گھڑیوں میں اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ آپ خود سوچئے جب ایک بندہ آنکھوں میں امید اور دل میں یقین لے کر اللہ کے حضور جھک جائے تو وہ رب اس کی دعا کیوں رد فرمائے گا؟ اللہ اپنے ان مبارک صفاتی ناموں کے صدقے انسان کو صرف عطا نہیں فرماتا بلکہ بہترین سے نواز دیتا ہے۔ اب آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ یا رزاقو یا فتاحو 1 بار، یا رزاقو یا فتاحو 2 بار، یا رزاقو یا فتاحو 3 بار۔ اس طرح اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ بہت مختصر مگر انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بندہ یقین کے ساتھ ان ناموں کو پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرماتے ہیں کہ زندگی کی محرومیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے آج کا دن عام دن نہیں، جمعہ تمام دنوں کا سردار دن ہے اور ذی-القعدہ حرمت والا مہینہ، اور آج کا یہ وظیفہ اللہ کے ان مبارک ناموں کا وظیفہ ہے جن کے ذریعے مانگی گئی دعا دلوں کی گہرائیوں سے عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں خوش نصیب ہے وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ پڑھ لے، ہو سکتا ہے آج کا یہ عمل آپ کی قسمت بدل دے، آپ کے رزق کے بند دروازے کھول دے اور آپ کی زندگی میں وہ سکون لے آئے جس کے لیے آپ مدتوں سے تڑپ رہے ہیں۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا رزاقو یا فتاحو پڑھ لے
تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک نہایت عظیم اور بابرکت وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ وہ مبارک سورت ہے جسے اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے خاص رحمت بنایا ہے، اس لیے نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو لازم قرار دیا گیا، یہاں تک کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ناظرین، سورہ فاتحہ صرف ایک سورت نہیں، یہ رحمت، شفا، برکت اور قبولیت کا خزانہ ہے۔ خاص طور پر رزق، دولت، سکون اور بند نصیب کھولنے کے حوالے سے اس سورت کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آج ہر دوسرا انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی رزق کی تنگی سے رو رہا ہے، کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی اپنی جوان بیٹیوں کے نصیب کے لیے پریشان ہے، کوئی بیماری سے، کوئی بے سکونی سے اور کوئی ناکامیوں سے ٹوٹ چکا ہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی کوئی درد ہے، کوئی خواہش ہے، کوئی ایسی دعا ہے جو برسوں سے قبول نہیں ہو رہی، تو آج اس سورہ مبارکہ کو اپنے رب کے حضور محبت اور یقین کے ساتھ پڑھ کر دیکھو، آنسوؤں کے ساتھ اللہ کو پکار کر دیکھو، وہ رب ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ دینے پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں کو خالی نہیں لٹاتا۔ وہ رب تو ہر وقت نوازنے کے لیے تیار رہتا ہے، ہم ہی اپنی غفلتوں اور گناہوں کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اللہ والے فرماتے ہیں جو شخص اخلاص کے ساتھ اسے پڑھ لے، اللہ پاک اس کے نصیب کے بند دروازے کھولنا شروع فرما دیتے ہیں۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو دل میں یہ تصور رکھے کہ اللہ کریم 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانے آپ کی قسمت میں لکھ رہے ہیں۔ اپنے مقصد، اپنی حاجت اور اپنی پریشانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پوری توجہ اور محبت کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ناظرین، سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی۔ آپ نے اس مبارک سورت کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیے صرف زبان سے نہیں، دل سے پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اس احساس کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ اس رب کو راضی کرنے بیٹھے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، جو خالق بھی ہے، رازق بھی ہے اور پوری کائنات کا نظام چلانے والا بھی وہی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، تقدیریں بدلتی ہیں اور وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کے بارے میں انسان سوچتا تھا کہ شاید اب کبھی پوری نہ ہوں۔ ناظرین، جب آپ دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ محبت اور یقین کے ساتھ پڑھ لیں تو اب آج کے اس بابرکت عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ پورا عمل ادھورا رہ جاتا ہے، کیونکہ انسان چاہے کتنے ہی وظائف پڑھ لے، اگر گناہوں کی معافی نہ مانگے تو بعض اوقات گناہ دعا اور رزق کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آج آپ نے اللہ کے مبارک نام پڑھے، قرآن پاک کی عظیم سورت پڑھی، اب آخر میں اپنے رب کے حضور جھک کر سچی توبہ بھی کرنی ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندے کو خالی نہیں لٹاتے۔ وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے، وہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے آج کے اس طاقتور وظیفے کے آخر میں آپ نے استغفار پڑھنی ہے۔ استغفار بہت سے ہیں، لیکن آج آپ نے یہ مبارک استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اگر کسی کو یہ مکمل استغفار یاد نہ ہو تو صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ یقین کیجیے استغفار کے ایسے بے شمار فائدے ہیں جنہیں انسان گن بھی نہیں سکتا۔ استغفار رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، دلوں کو سکون دیتا ہے، پریشانیاں ختم کرتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے بے گناہ پیدا ہوا ہو۔ اب آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 1 بار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 2 بار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 3 بار۔ اس طرح اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیے صرف زبان سے نہیں پڑھنا، دل سے پڑھنا ہے، ندامت کے ساتھ پڑھنا ہے، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ ہوں یا میں، ہر انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہے۔ کسی نے دل دکھایا ہوگا، کسی سے نمازیں چھوٹی ہوں گی، کسی سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، کسی نے راتوں کو چھپ کر گناہ کیے ہوں گے۔ آج اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرو
آنکھوں میں آنسو لے آؤ اور اللہ سے کہو یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اب مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری تقدیر بدل دے، میرے رزق، میری اولاد، میرے گھر، میرے نصیب میں برکت عطا فرما دے۔ یقین رکھیے جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ پاک اپنے بندے کی زندگی بدلنے کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ ترتیب یاد رکھیے گا، سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاقو یا فتاحو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ ناظرین، جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق مکمل کر لے تو پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگنی ہے۔ آج 27 ذی-القعدہ آخری جمعہ کے دن یہ مبارک گھڑیاں عام گھڑیاں نہیں ہیں، یہ رحمتیں سمیٹنے کا دن ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، یہ اللہ کے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج اپنے رب سے ضد کر کے مانگو، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگو، جھولی پھیلا کر مانگو، انشاءاللہ اللہ پاک اپنے بندوں کو خالی نہیں لٹائیں گے۔ آئیے ناظرین، آج ان بابرکت اور قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں۔ کیا پتہ کسی ایک سچے دل کی آمین سے ہم سب کی تقدیریں بدل جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو سکون دینے والی ذات، اے بھوکوں کو رزق عطا فرمانے والی ذات، اے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ یا اللہ، جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں ان سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ، غم، قرض، پریشانیاں، بے سکونیاں اور مصیبتیں دور فرما دے۔ اے اللہ، دنیا بھر کے تمام مومنین مومنات پر اپنا خاص کرم فرما، جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں، یا اللہ انہیں کامل شفا عطا فرما، ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں نہیں معلوم کون کس درد میں مبتلا ہے، کس کے دل میں کتنی ٹوٹی ہوئی امیدیں ہیں، کون راتوں کو چھپ کر روتا ہے، کون رزق کے لیے پریشان ہے، کون اولاد کے لیے، کون قرضوں کے لیے، اور کون اپنی بے سکونی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ یا اللہ، اپنے کرم سے سب کی مشکلات آسان فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے، سب کی قسمتوں کے بند دروازے کھول دے۔ اس بابرکت ذی-القعدہ کے مہینے اور آخری جمعہ کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ عطا فرما دے اور جو مانگ نہ سکے وہ بھی اپنے خزانے سے عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔